عدالتی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیسز سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ کمپنی کے وکیل نے دلائل دیے۔ جسٹس امین الدین نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بھارت میں لوگ سالوں سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی بینک میں رکھنے کی بجائے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ لگانا چاہیے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عامر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر، بتائیے گا، سپر ٹیکس سے متعلق کیسز کی سماعت ہوئی، کیا کہنا تھا اس موقع پر جج صاحبان کا؟ آج دیکھیں، سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہے اس میں آج سپر ٹیکس کیسز سے متعلق سماعت ہوئی اور وہ جو سماعت منظور کر دی گئی ہے۔ جسٹس امین سربراہی میں یعنی بینچ سماعت کر رہا ہے اور جو اسٹاک مارکیٹ کمپنی کے جو وکیل ہیں مرزا محمود احمد، انہوں نے آج بھی دلائل دیے اور کل بھی وہی جاری رکھیں گے۔ آج سماعت کے دوران جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ بھارت میں جو لوگ ہیں وہ سالوں سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی بینکوں میں رکھنے کے بجائے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ لگانا چاہیے۔ جس کے اوپر وکیل جو مرزا محمود احمد ہیں، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں، اگر بینکوں سے ادھار لے کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹیکس دینے کے بعد ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور ہم سے ایف بی آر براہ راست ٹیکس لے بھی نہیں رہا بلکہ نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے ذریعے ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہم سپر ٹیکس میں فال ہی نہیں کرتے، ہمیں الگ بلاک میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو یونیفارم ٹیکس کے حوالے سے بھارت کے مختلف جو عدالتی فیصلے تھے ان کا بھی حوالہ دیا، اور اس کے بعد جو عدالت نے کیس کی جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کو جو وکیل کو ہدایت کی ہے کہ کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں اور جلد ہی یہ جو دلائل ہیں وہ کل مکمل کریں گی۔ ٹھیک ہے عامر، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 سے 6 نومبر تک قطر کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق صدر زرداری دوحہ میں دوسری ورلڈ سمٹ برائے سماجی ترقی میں شرکت کریں گے۔ سمٹ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 سے 6 نومبر تک قطر کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دوحہ میں دوسری ورلڈ سمٹ برائے سماجی ترقی میں صدر مملکت شرکت کریں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ غزالہ، بتائے گا، صدر کا دورہ شیڈیول ہے 4 سے 6 نومبر تک، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، صدر آصف علی زرداری 4 سے 6 نومبر تک قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صدر زرداری دوحہ میں دوسری ورلڈ سمٹ برائے سماجی ترقی میں شرکت کریں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ صدر زرداری کی سمٹ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت دیگر عالمی رہنما بھی شریک ہوں گے، اور صدر زرداری کی سٹائل لائنز پر دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات بھی متوقع ہے، اور 1995 کی کوپن ہیگن کانفرنس کے تسلسل میں یہ دوسرا عالمی اجلاس ہوگا۔ جی بہت شکریہ غزالہ تفصیلات کے لیے۔ عدالتی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیسز سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ کمپنی کے وکیل نے دلائل دیے۔ جسٹس امین الدین نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بھارت میں لوگ سالوں سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی بینک میں رکھنے کی بجائے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ لگانا چاہیے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عامر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر، بتائیے گا، سپر ٹیکس سے متعلق کیسز کی سماعت ہوئی، کیا کہنا تھا اس موقع پر جج صاحبان کا؟ آج دیکھیں، سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہے اس میں آج سپر ٹیکس کیسز سے متعلق سماعت ہوئی اور وہ جو سماعت منظور کر دی گئی ہے۔ جسٹس امین سربراہی میں یعنی بینچ سماعت کر رہا ہے اور جو اسٹاک مارکیٹ کمپنی کے جو وکیل ہیں مرزا محمود احمد، انہوں نے آج بھی دلائل دیے اور کل بھی وہی جاری رکھیں گے۔ آج سماعت کے دوران جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ بھارت میں جو لوگ ہیں وہ سالوں سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی بینکوں میں رکھنے کے بجائے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ لگانا چاہیے۔ جس کے اوپر وکیل جو مرزا محمود احمد ہیں، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں، اگر بینکوں سے ادھار لے کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹیکس دینے کے بعد ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور ہم سے ایف بی آر براہ راست ٹیکس لے بھی نہیں رہا بلکہ نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے ذریعے ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہم سپر ٹیکس میں فال ہی نہیں کرتے، ہمیں الگ بلاک میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو یونیفارم ٹیکس کے حوالے سے بھارت کے مختلف جو عدالتی فیصلے تھے ان کا بھی حوالہ دیا، اور اس کے بعد جو عدالت نے کیس کی جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کو جو وکیل کو ہدایت کی ہے کہ کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں اور جلد ہی یہ جو دلائل ہیں وہ کل مکمل کریں گی۔ ٹھیک ہے عامر، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔